اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزانی دنے راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بچہ ماں دی پیٹ اندر 4 ماہ دا ہوندا ہے، اللہ پاک اس بچے دے بارے چند ایک فیصلے فرما دینے۔ ایک فیصلہ اللہ پاک اس بچے دے بارے اے فرماندے نے کہ اے دنیا تے کنی زندگی گزارے گا، زندہ کنے دن رہے گا۔ یعنی تسی اندازہ لگاؤ کہ انسان دنیا تے آندہ بعد اندرے تے جان دا انتظام پہلی ہو گیا ہوندا ہے۔ سادے لفظیں چنج کہہ لو کہ ہر آن والا انسان اپنا ریٹن ٹکٹ نال لے کے ہوندا ہے، اور دوسرے نمبر تے اس انسان اور اس بچے دے بارے اے بھی فیصلہ کیتا جاندہ ہے کہ اے دنیا تے رہ کے رزق کنا کھائے گا۔ رزق جے دے پیچھے اپنا ٹھگیاں تے چوریاں تے ڈکیٹیاں تے رشوتاں، بہن دا حق کھا گیا، بھرا دا کھا گیا، یتیماں دا کھا گیا، بیواں دا کھا گیا، اے ساڈا پہلے لکھ دیتا جاندہ ہے کہ کننا کا کھانا ہے، اور جڑا میرے تیرے مقدر دا ہے اوہی لبنا ہے، اس تو ود لب سکدا تے گھٹ بھی نہیں لبدا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے جبریل امین نے بتایا کہ اے محبوب، جب تک انسان اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لیتا تب تک اسے موت ہی نہیں آتی۔ یعنی جڑا میرے توڑے مقدر دا ہے وہ کھانا ہی کھانا۔ میرا ایک فیصلہ آباد دا دوست انہیں گل سنائی کہ فیصلہ آباد دے اندر نا ایک متوسط گھرانہ، انہوں دی والدہ بیمار ہو گئی، بڑی عورت، انہوں ہاسپٹل انہوں ایڈمٹ کروایا، او دا دوا دارو علاج چل رہا سی کہ دوران ٹریٹمنٹ ہی او کومے چلی گئی۔
صرف ساتھ چلتا ہے، نہ بول دیئے، نہ ویخ دیئے، نہ سن دیئے، نہ کھان دیئے، نہ پین دیئے، نہ چل دیئے، نہ پکڑ دیئے، بس صرف ساتھ قوم میں چلے۔ 6 ماہ قوم میں چپائی رہی، 6 ماہ تو بعد کچھ ہوش آئی، تو جدو ہوش آئی نا تو انہیں سیب دا مطالبہ کی تھا، بھی میں نے سیب دیو، میں سیب کھانا۔ انہیں سیب لے آ دیتا، ماں جی نے پورا سیب کھادا، تے پورا سیب کھا کے تے اللہ نو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ ہن کی مطلب اس گل دا؟ اس گل دا مطلب یہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو سمجھ لو بھی وہ دے مقدر دا دنیا تے ایک سیب باقی سی، وہ کھانا سی تے پھر موت آنی سی۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ روزی جس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں وہ ہمارے مقدر کی لکھ دی گئی، ہن انہوں حاصل کرنا ہے۔ روزی تو جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہوئی، ہن انہوں حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، تلاش کرنا ہے، لبنا ہے۔ وہ دینے 2 طریقے، ایک کی جائز طریقہ، ایک کی نجائز طریقہ۔ اگر روزی نجائز طریقے نال حاصل کرو گے تو روزی دیو ہی جڑی لبنی تے جہنم فریج لب جانی، اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی بھی لب جانی، اور بھی پتہ نہیں کنے عذاب تے کنیاں لانتاں، کنیاں پھٹکاراں تے نحوستاں۔ تے رزق تے او جڑا حصے دا لکھیا ہے، تے جے او حلال طریقے نال کماواں گے، حاصل کران گے، تے رزق تے ملے گا ہی ملے گا، نال اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، تے جنت بھی مل جائے گی۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے دونوں رستوں میں سے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تے میں تو اڈے کوڑو پوچھنا، دسو گا بھلا اینا دوواں رستیاں چوں رزق تلاش کرن دا کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہیے ہے؟ جائز رستہ، حلال رستہ۔ اگر تے جائز رستہ اختیار کرنا ہے نا، ادھلی پھر چند ایک اصول لے، بس آج جمعے دے اندر آپ اصول ہی سمجھ لیں۔ پہلا اصول کیے، رزق اگر رزق حلال کھانا ہے نا، او دا پہلا اصول ہی ہے، عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، منہج بناؤ، آپ یاد کرو، اپنے بچیاں نو کراؤ، اپنیاں تیاں رانیاں نو سکھاؤ تے پڑھاؤ کہ رزق دین والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اے لکھیا کتھے؟ اے لکھیا قرآن۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرما دینے
ما اريد منهم من رزق، میں اپنی مخلوق کو روزی دا ارادہ نہیں رکھدا، میں اپنی اس مخلوق کو طعام دا مطالبہ نہیں کردا، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تے خود رزاق ہے، اللہ تے خود عطا کرن والا ہے، اللہ تے خود جولیاں بھرن والا ہے، اللہ تے خود پوری کائنات نو کھلان والا ہے۔ فرمایا دنیا دے لوگو میں کدی تواڈے کول روزیاں دا مطالبہ نہیں کیتا، روٹیاں دا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایتھوں نکا جا اشارہ ہے بھی سمجھ آندا ہے، جڑا منگن والا ہووے او دین والا نہیں ہوندا، جڑا آپ کھان والا ہووے او پر دین والا نہیں ہوندا، وہ آپ کھائے گا کہ تانوں دے گا، آپ اپنی ضرورت پوری کرے گا یا تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرے گا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہر میں کائنات دے لوگو میں تواڈے کولوں کدی روزی دا سوال نہیں کردا۔ اللہ جی کیوں نہیں کردے؟ فرمایا میں ثواب تے نہیں کردا، میں کھان والا نہیں، میں کھلان والا ہاں، میں لین والا نہیں، میں عطا کرن والا ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ زاریات اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہر میں کائنات دے لوگو تہاڈا رزق آسماناں دے اندر ہے، تہاڈیاں روزیاں آسماناں دے اندر نے۔ کی معنی؟ روزی دا آرڈر آسمان تو آندا ہے، تہاڈیاں روزیاں دے ورتاوے دا انتظام آسمان تو آندا ہے۔ جے یقین نہیں آندا کدی امب دا پیڑ چیر کے ویکھ لیا جے، وچوں جے تانوں امب لب جان تے گل کریا جے، کتے جناب کھجور دا درخت اونوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویکھ لیا جے، جو دی لکڑی دے وچ کتے تانوں کھجوراں لب جان تے پھر آکھیا جے انگور دی بیل دا پتا پتا کر کے ویکھ لاؤ، جے تانوں وچوں کتے انگور لب جان تے پھر آکھیا جے او جٹو زمیندارو آ جڑیاں تسی مونجیاں گڈیاں نے، آ جڑیاں تسی کنکاں گڈیاں نے، پٹو کنک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کڈی وڈی ڈھیری لگی پئی ہے چوڑاں دی، پٹو جناب کنک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کنی کو کنک پئی ہے تھلے۔ نانا کائنات دے لوگو اے جڑا بوٹا ہے اے سبب ہے، اے جڑی مونجی ہے اے سبب ہے، اے جڑی جنگور دی بیل ہے اے سبب ہے، اے جڑا کھجور دا درخت ہے اے سبب ہے، اے جڑا امباں دا پیڑ ہے اے سبب ہے، روزی دین والا عرشاں والا رب ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، عطا کرنے والا وہ ہے، اتو آرڈر آمدہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرمان دینے فرمایا وَمَا مِن دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
فرمایا کائنات یہ 12واں پارا ہے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے ہو تے نمازاں چھڈن والے ہو سن لو 12واں پارا پڑھو 12ویں پارے دی پہلی آیت پڑھو اللہ فرماتے نے سنو کائنات والے ہو ستے زمین تے رینگن والے ستے زمین تے چلن والے ستے زمین تے ٹرن والے ستے زمین تے دوڑن والے 2 لفتاں والے 4 لفتاں والے زمین و آسمان دے درمیان اندر اپنے پراں تے پرواز کرن والے پانی دیاں لہراں دے اندر اے مچھلیاں اے کچھوے اے طرح طرح دیاں مخلوقاں اللہ پاک درشتوں لگ کے 7ویں زمین دے فرش تک اس کائنات اندر جتنی بھی مخلوقات سب دی روزی دا ضامن اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ سب نو کھلا رہا ہے سب نو عطا کر رہا ہے حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر عرض کر دینے اللہ ساریاں مخلوقاں دار ذمہ روزی دا تسی چکیا ہے اور میں جی میں چکیا ہے اللہ جی انیاں مخلوقاں نو کیویں روزیاں عطا کر دیو کیویں پہنچام دیو اللہ فرماتے نے میرے نبی موسیٰ کتھے کھڑے ہو اللہ میں کہ پتھر دی چٹام تے کھڑا ماں اور میں پتھر دی چٹام تو پراں ہو جاؤ ہاتھ وچ کیے اللہ ہاتھ وچ سوٹا پر میں زور نال مارو نہ پتھر دی چٹام تے زور نال ماریا او 2 ٹکڑے ہو گیا پر میں انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے بھی ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے 7 ضرباں لگائیاں چٹام دے 7 ٹوٹے ہوئے آخری ضرب دے دو جناب موسیٰ نے لگائی گے اینج پتھر 2 ٹکڑے ہوئے آئے وچوں ایک کیڑا نکلی ہے جدے منہ وچ سبز گاس دا تنکا کھائی جاندا ہے رب دیاں حمداں سنائی جاندا ہے اللہ اللہ میں قربان داما وا سلطانہ دنیا اندر وا سلطانہ دنیا اندر تیرا ہی لنگر کھانا اور جو کوئی آوے کھاندا جاوے اور جو کوئی آوے کھاندا جاوے اپنا یتے بگانا اللہ اللہ میں قربان کون عطا کرن والا رزق دین والا کون ہے اللہ اللہ منگنا تیرا کم ہے دینا رب العالمین دا کم ہے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے تو بھی اس کو لو منگیا کر تو بھی اس کو لو منگیا کر وہاں بھی اے ہو کہہ دینے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دیندے نے دلانو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن اللہ اللہ کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ایدے چون سوٹا پوا لیا جا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لہذا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیا اگر آپ رزق حلال کے متلاشی ہیں پھر عقیدہ نظریہ بنائیے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ نمبر ایک تے نمبر دو رزق دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں تھے تھے تے دوجہ ہی تھے تے میں بیٹھا ماں آپ پہ اللہ جو دینے والا ہے آپ پہ اللہ کلا دے گا تے کھا لیں گے یہ مطلب نہیں ہے اللہ دیتا ہے رزق رازق اللہ ہے رزاق بھی اللہ ہے لیکن اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ بندہ تیات رکھ کے بیٹھا رہے تے آنکھیں پکی پکائی آئے گی تے کھا لیں گے نانا محنت کرنی پے گی مزدوری کرنی پے گی دکانہ تے جانا پے گا ہٹیاں کھولنیاں پین گیاں فیکٹریاں تے جانا پے گا کاشکاریاں کرنیاں پین گیاں پانی لانے پین گے زمینانو تھوڑی جی حرکت تو کر درمی برکت کائنات دا رب کر چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرما دینے سورہ ملک اندر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور اور میں سنوں کائنات والے ہو اللہ ذات جنہیں تواڈے واسطے زمین دے اندر رزق پیدا کر دیتا ہے فامشوا فی مناکبها ان زمین دے طول و عرض اندر نکل جاؤ زمین دے جناب اطراف و کنار اندر نکل جاؤ اپنی روزیاں لبو اپنی روزیاں تلاش کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم اللہ پاک نے میریاں تواڈیاں روزیاں کھلار دتیاں نے سانو لبنیاں پین گیاں تلاش کرنیاں پین گیاں سورۃ الجمعہ اندر فرمایا ہے اللہ پاک فرما دینے ہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اور میں امامدارو جدو جمعے والا دن ہوئے جمعے والے دن جدو جمعے دی اذان ہو جائے جدو جمعے دی اذان ہو جائے وادار البیع اپنا کاروبار بند کر دیو اپنی ریڑی بند کر دیو اپنی ہٹی بند کر دیو فیکٹری بند کر دیو جمعے سے پہلے جمعے کی اذان سے پہلے شریعت اجازت دیتی ہے دکان کھولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کاروبار کرنے کی بعد بندے سمجھ دینے کہ جڑا بندہ جمعے والے دن چھٹی نہیں کردا وہ تے بھئی روزی مغرب پجیا پھردا ہے وہ تے غلط کردا ہے کوئی غلط نہیں کردا جمعے والے دن بھی دکان کھولنی جائز ہے جمعے والے دن بھی محنت مزدوری کرنی جائز ہے شریعت آپ کو صرف اس بات کا پابند کرتی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے جمعے کی اذان کے بعد آپ دنیا کائنات کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے جمعے کی اذان کے بعد جو بھی کام کیا جائے گا اس سے آنے والی ساری کمائی آپ کی حرام کی لکھی جائے گی کیونکہ قرآن دی نص سے وذر البیع چھوڑ دو سارا کام ہون آ کے نماز پڑھو جمعے دی جمعے واسطے وقت نکالو اور جمعہ پڑھو
میں اکثر ویکھیا ہے، ویسے تے اللہ دا فضل ہے میں تقریباً 2003 تو ہر جمعہ پڑھانا ہی ہاں، پڑھدا نہیں پڑھانا ہی ہے۔ میرے وہی جمعے جو میں نہیں پڑھا سکا وہی ہیں جو مسجد حرام میں پڑھے یا مسجد نبی شریف میں پڑھے، باقی میں نے سارے پڑھائے۔ پچھلے سال نا میری ہمشیرہ فوت ہو گئیاں 20 دسمبر ادھر جمعہ سی فیصل آباد تے او میں انہوں آکھیا بھی یار نا میں انہوں اجازت دے دیو، ہمشیرہ فوت ہو گئی۔ انہوں آکھا جیسی بڑا انتظام کیتا جی میں آج ساڑھے پائیاں انتظام کیتا ہے، تسی بشک ادھا گھنٹہ پڑھا لو، لیکن آؤ ادھر میں گیا، میں ادھا گھنٹہ جمعہ پڑھایا۔ ادھر میری زندگی دا پہلا موقع سی کہ جمعے والے دن جمعہ مسجداں چو رہا سی تو میں روڈ تے جا رہا سا، یعنی میں نے پہلے موقع ملیا ہے ویکھن دا، تو یقین جانو میں حیران ہو گیا، میں نے انجھے لگا جی میں مسلمان جمعہ پڑھ دے ہی نہیں۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا سی، کوئی ہوٹل تے بیٹھا سی، کوئی دکان کھولی بیٹھا سی۔ میں ڈر گیا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہماری بربادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قوم جمعہ پڑھنا چھوڑ۔ نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا میں جمعہ پڑھا دا ہوں لوکی اپنے کرام وچ ہون، میرا دل کردا ہے میں منبر تو اتر کے انہاں دے گھراں نوں اگ لا چھڑا۔ جمعے والے دن جمعہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ حضرت مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے ابا جان ایک مسجد اندر پیڑ دی مسجد دی مرکزی مسجد اندر خطیب سن، نال اسی کاشکاری بھی کریا کر دے سان تے کہندے نے جمعے والا دن آیا، ابا جی مینوں نال لے کے مربے زمین اندر گئے سی، ہل چلایا، بھی گڈنا سی، کوئی چیز گڈنی سی، کو کھیتی تے کہندے نے جمعے دا وقت قریب آ گیا۔ ابا جی کہنے لگے بیٹا میں جا رہے ہیں، چونکہ میں جمعہ پڑھانا ہے، میں جا کے تیاری کرنی ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، پھر میں جمعہ پڑھانا ہے، میں ذرا پہلے چلا جانا ماں، لیکن جدو جمعے دی اذان ہو جائے ادو تو بھی اپنا کام چھوڑ کے جمعہ پڑھوا تے آ جانا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے ابا جی۔ فرماندے نے میرے ابا جی چلے گئے، جمعہ شروع ہو گیا۔ جدو جمعے دی اذان ہوئی نا کہندے نے میں بیج سٹ دا پیاسا تے تھوڑا جا تھاں رہ گیا سی جتے بیج سٹنا ہے، تے میں کہا چلو کوئی گل نہیں، تھوڑی جی تھاں رہ گئی ہے، یہ بھی بیج سٹ لینے ہاں، تے سٹن تو بعد پھر جا کے جمعہ پڑھ لینے ہاں۔ کہندے نے وقت گزر گیا تھوڑا جیا، میں جمعے اندر گیا، لیٹ گیا، ابا جی نے میں نے ویکھ لیا کہ لیٹ آیا جمعے دے اندر۔ بعد اندر فرماندے نے بیٹا جدو جمعے دی اذان ہو گئی تو دو نہیں آیا۔ میں کہا ابا جی تھوڑی جی زمین رہ گئی سی، چھٹا لان والا رہ گیا سی، میں کہا میں لگا لما تے پھر جاواں گا، تے میں نے باؤں پکڑ کے مربے لے گئے۔ فرماندے نے بیٹا 10 خاں پلا جدو جمعے دی اذان ہوئی تو کیڑی جگہ تے بیج سٹ دا پیاس ہے؟ ابا جی ایس جگہ تے تھا میں ادو ایتھوں اگے پھر میں بیج سٹیا ہے۔ فرمایا بیٹا اس تو اگے دا سارا بیج خراب کر دے، کیونکہ جمعے دی اذان تو بعد جڑا تو بیج سٹیا ہے میرا ایمان کہندا ہے تے جو کچھ ہوگے گا میرے تیرے باپ تے کھانا وہ حرام ہے، میں تے تو کھا نہیں سکدے، لہذا قرآن کہندا وَذَرُ الْبَيْعَ، میں جناب اپنی تجارت ختم کر دیو۔ جدو جمعے دی اذان ہو جائے، جدو ہو جائے جماعت بھی ہو جائے پھر کرنا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہر میں جمعے دی اذان جدو ہو جائے جماعت ہو جائے ہن پھر نکل پو، ہن پھر دکانہ کھول لو۔ حضرات عزیز وقار میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں شریعت تو تجارت کو فروغ دیتی ہے، شریعت کو بے اشتراک کو فروغ دیتی ہے، شریعت جمعے والے دن بھی تانوں چھٹی دا نہیں کہندی۔ کی پتہ چلے آؤ محنت کرو مزدوریاں کرو، دکانہ کھولو،
بولو اللہ اللہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کریا کر دے سن، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کریا کر دے سن، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ترخانہ کم کریا کر دے سن، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام لوہارا کم کریا کر دے سن، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لوہارا دا کم کریا کر دے سن، نال نال حکومت بھی کریا کر دے سن، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کریا کر دے سن، سیدنا حضرت لوط علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کریا کر دے سن، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام حکمرانی کریا کر دے سن، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کر دے سن، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن۔ میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے تجارت بھی کیتی ہے، نبی پاک نے بکریاں بھی چرائیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کپڑا بیچیا کر دے سن، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کریا کر دے سن، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور دے کامیاب ترین بزنس مین سن، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جانور بیچیا کر دے سن تے خریدیا کر دے سن، سیدنا حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ لوہارام دا کم کریا کر دے سن، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دیسی گھی بیچیا کر دے سن، پنیر دا کم کریا کر دے سن، نال تجارت بھی کریا کر دے سن۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تجارت کریا کر دے سن، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ بھی تجارت کریا کر دے سن، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ بزنس مین سن، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تحریر دا کم کریا کر دے سن، حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تصنیف دا کم کریا کر دے سن، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی اپنے وقت دے کامیاب ترین بزنس مین سن، حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ کڑیاں صحیح کریا کر دے سن، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ اسٹیشن تے کلیاں دا کم کریا کر دے سن، وزن اٹھایا کر دے سن۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ کاشتکاری کریا کر دے سن، کھیتی باڑی کریا کر دے سن، مولانا عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ مجھاں چرایا کر دے سن۔ حضرات زی وقارے سارے اللہ دے نبی، یہ سارے اللہ دے ولی، یہ سارے صحابہ، یہ سارے علماء کرام کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے۔ حضرات محترم جڑا ہاتھ کمان والا ہووے پھر اوہی ہاتھ کھان والا ہووے، وہ ہاتھ کدی پیسہ ضائع نہیں کریا کردا، او ہاتھ پیسہ ضائع کردہ ہے۔ کمان آڑا ہور ہووے تے کھان آڑا ہور ہووے، وہ پھر چوڑ بھی ضائع کرے گا، روٹیاں بھی ضائع کرے گا، ہزار ہزار دے نوٹ ویلا بھی سٹے گا، بربادی بھی کرے گا۔ ہمیشہ وہ ہاتھ ضائع کرتا ہے جو کماتا نہیں۔ کمان آڑے بن جاؤ، کی کسی نے آکھیا کر مزدوری تے کھا۔ اللہ اللہ میں قربان۔ اچھا سارے میرے الویدے پہنے بھی یہ کیڑا کم کردا ہے؟ میں پٹھے وڈے ہوئے نے، میں مجھیاں لائیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گڑیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گائیاں ہوئیاں نے اللہ دے فضل نال، میں کھلواڑے لائے ہوئے نے، میں مجھاں چرائیاں ہوئیاں نے۔ یہ سارے کام اللہ کے فضل سے، لکڑیوں کا کام میں نے کیا، لکڑاں پاڑدہ میں رہا، میں نے تیسے دا پتہ ہے، میں نے سترے دا پتہ ہے، میں نے جناب داتری دا پتہ ہے، میں نے ساریاں چیزاں دا پتہ ہے۔ یہ سارے کام میں نے اللہ کے فضل سے کیے ہوئے ہیں۔ انما العسر یسرا، تنگیاں کٹو گے رب تانوں آسانیاں عطا کر دے گا۔ اللہ 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 کرے بیٹھیاں کچھ لبدا نہیں،
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ 10,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ 16,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੱਪਦੇ ਰਹਿ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪੈਸਾ नहीं कमांदा पिया, ये ते एवें गद्दी गेड़े पिया होया है। मेहनत तो है जिहड़ा बंदा अपने वजूद नाल करदा है, मजदूरी हो जिहड़ा बंदा अपने आप नाल करदा है। अल्लाह 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 मजदूरी करिया करो। ओए नौजवानों नेट दे चक्करां विच ना पिया करो। बड़े सारे नौजवान की करना है, मैं नेट पे कारोबार करता हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये नेट का पूरे का पूरा निजाम यहूदी के हाथ में है। वो जब चाहे आपका सरमाया खत्म कर दे, वो जब चाहे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, वो जब चाहे हैकर के जरिए आपकी आईडी को खत्म कर दे। हाथ नाल मेहनत करया कर, मजदूरियां करया कर, मेहनत करया कर। आज मेहनत करेगा कल रब दसानियां अदा करेगा। आज दमैंदी हर दुख सहिंदी फिर तलियां ते चढ़ बैंदी। मेहनत तो बगैर कुछ नहीं लभदा। आज दमैंदी हर दुख सहिंदी फिर तलियां ते चढ़ बैंदी। ते आज जो टोपी सीवण कारण हुंदी ए लीरां लीरां ते फिर सिरां दी शान बनावे गरीब फकीर अमीरां। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा मेरी गल तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नादरन वाला कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। दूसरा उसूल मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि मेहनत करनी है, हरकत करनी है। बरकत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। ते हो गया दो उसूल। ते तीसरा उसूल जदों बाहर निकलोगे ना मेहनत वास्ते मजदूरी वास्ते फिर तुहाडे सामने दो रस्ते आ जाएंगे, एक हलाल वाला ते एक हराम वाला, एक जायज वाला ते एक नजायज वाला। अल्लाह 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 ते तुसी केड़ा रस्ता इख्तियार करना है? हलाल वाला कहो इंशाअल्लाह। अहद कर लो आज के जुमा में, आज से पहले भी कुछ लोगों का होगा, अच्छी बात है, नहीं तो आज कर लो कि ना आप हराम खाना है ना अपने बच्चियां नू हराम खिलाना। ये अहद कर लो। ये लुत्फ ही वखरे ने, हलाल कमाई दी लज्जत ही वखरी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाते ने फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और मैं पूरी कायनात के लोगों, इंसानियत को खिताब है पूरी कायनात दे लोगों, कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्ज़ि, जो जमीन अंदर अल्लाह पाक ने तुहाडा रिज़्क पैदा कीता है, हलालन तय्यिबा। दो शर्तां लाइयां, जेड़ा खाना है वो हलाल होना चाहिदा है, जेड़ा खाना है वो पाक होना चाहिदा है, पवित्र होना चाहिदा है, पाकीज़ा होना चाहिदा है, साफ होना चाहिदा है। बहुत सारे लोग हलाल खाना भी छड़ गए, बहुत सारे लोग साफ सुथरा खाना भी छड़ गए। सब तो साफ सुथरा खाना पता केड़ा है? सबसे साफ सुथरा खाना वो है जेड़ा बनदा भी तुहाडे सामने, पकदा भी तुहाडे सामने, वो सब तो साफ सुथरा खाना। जेड़ा तुसी बर्गर खांदे हो, ये बर्गर घाटे ते गड़बड़ बहुत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਘਾਟੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ।
اللہ 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 اے جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہو تسی میری گل نو زیادہ سمجھو گے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پاک کھاؤ صاف ستھرا کھانا کھاؤ سب تو صاف ستھرا کھانا وے جڑا بندا تواڈے سامنے اگدا تواڈے سامنے اے ویکھو نا گندم تسی اپنے ہاتھ نال زمین دے وچ بیج دتی زمین دے وچوں گندم اگ پئی سٹا بن گیا سٹا پک گیا سٹا کٹیا گیا سٹا تواڈے گھر وچ گندم پہنچی سٹا دانا زمین چ گیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا بوٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا سٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا گندم بن کے تواڈے پڑولے وچ گیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے پڑولے وچوں گندم کڈ کے چکی تے گئی تواڈیاں اکھاں دے سامنے گندم تو آٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے آٹا تواڈی ٹینکی وچ آیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے آٹے والی ٹینکی دے وچوں کڈ کے آٹا تواڈی بیوی نے پکایا تواڈی دھی رانی نے پکایا ماں جی نے پکایا تواڈیاں اکھاں دے سامنے تھپ کے دو روٹیاں چنگی چ رکھ کے تواڈے سامنے لے کے آندیاں داڑھی وال والیو دسو اے دو روٹیاں چنگیاں نے اسلام آباد دا کھوتا چنگا اے روٹیاں چنگیاں نہیں ہو خورے کی تو بندہ کی میرے استاد محترم فرمایا کر مولانا رحمت اللہ راشد حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے سب تو بڑا پاگل وہ بندہ ہے کہ جے دے کارو دی بیوی موجود ہے تے پھر ہوٹل تو جا کے کھانا ہے کرے بڑی بھی ہے گی پھر آٹو اے پاگل ہے کر بیوی موجود ہے پاک صاف ستھرا کھانا لب سکتا ہے اوتھے جاندا ہے اگلے پتہ نہیں کیویں پکاندے نے ایتھے کھرکدے نے غرے ایتھے کھرکدے نے پھر کھر کے پکیا ہوئے تے لذیذ تے ہوندا ہی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پاک کھایا کرو حلال کھایا کرو گھر دا کھایا کھایا اللہ اللہ اسی کٹے کٹے لمبے سفر کرنے ہیں یقین جانو بچنے ہیں 100% بچنے ہیں بھی کوئی شے لے کے کھانی نہ پے جائے سوائے پانی تو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور اے شدرے دا واقعہ نہیں تسی 3 ہفتے پہلے سنے میں اپنی آنکھاں نال ایک خبر ویکھی تے کناں نال سنی کہ شدرے چ ہوٹل سی انہوں نے پھڑیا ہے او قبرستان وچوں مردے کڈ کے تے انہاں دیاں لاشاں دا قیمہ بنا کے بندن کھوایا اللہ اللہ اسواب تے ادراب تیزی وقار کلو مما فی الارض حلالا طیبا عقیدہ بناؤنا نظریہ بناؤنا اس گلتے پکے کھو جاؤ آپ بھی حلال کھانا ہے اپنے بچیانوں بھی حلال کھلانا ہے حدیث پاک اندر آمدہ ہے صحیح البخاری دی روایت ہے بابو حدیث لمدیہ دی روایت ہے نبی پاک فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ انہیں زمین ویچنی سی انہیں ایک گاہک لبیا انہوں زمین ویچ دیتی خریدن والے نے خرید لئی ویچن والے نے ویچ دیتی تے ویچن والا زمین دے پیسے لے کے اپنے گھر پہنچ گیا کہو الحمدللہ آکھو ایک چھوٹی گل ہے بھی زمین والا جے دے ویچن والا پیسے لے کے اپنے گھر پہنچ گیا تے الحمدللہ یہ آج کل کو پہنچ کے وکھایا تے سانو مسلمان کنے کہنا ہے اسی ٹائم نال فون کر دینا جی ڈب وچ پیسے ہی روپیہ 21 لاکھ ہی دے کول مارے دے جناب سینے چ فیر کھولے سارے پیسے اب مردہ مر جائے دے بچے روندے نے رونے دی دھی روندی ہے روبے گھر دا چراغ بجھ جائے 21 لاکھ لبنا چاہیے اس گندے تے کتے تے کمینے بندے تو جگ تے برا بندہ کوئی نہیں جڑا چند ٹکیاں دی خاطر کسے دا خون کردا ہے اے بدبخت ہے میں منبر تے کھڑا ہاں جمعہ دا وقت ہے اگر میں شریعت اجازت دے میں دنیا دا ہر گندا لفظ دیتے بولا نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں چوریاں تے ڈکیٹیاں تے سمجھ نہیں چھوٹا گناہ ہے 4 ڈکیٹیاں کر لیاں تے پھر نمازاں پڑھ لگ پے لوکاں دے چگے اجاڑتے کسے دا بال مارتا کسے دا جناب باپ مار دیتا جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے ڈکیٹی کرنا مال چھین کر کسی کو قتل کرنا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے
اللہ پاک فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا۔ اللہ فرمایا جڑے بندے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر دینے یا دنیا تے فساد پھیلاندے نے، جڑا ڈکیٹی کردا فساد ہی پھیلا رہا، چوری کردا فساد ہی پھیلا رہا، فرمایا یقتلوا انہاں نوں قتل کر دینا چاہیے، او یصلبوا یا سولی تے چڑھا دینا چاہیے۔ اگے کی نے اگے فرمایا یا انہاں دا سجا ہاتھ سجی باں تے کھبی لات کٹ دینی چاہیے، یا کھبی لجا یا سجی لات تے کھبی باں کٹ دینی چاہیے۔ تے فرمایا انہاں نوں جلا وطن کر دینا چاہیے۔ اینیاں سزاواں تو بعد اینڈ تے آکھیا ہے دنیا دی سزا ہے، حالانکہ شریعت دا قانون ہے وے جڑے بندے نوں دنیا تے سزا مل جاؤ پاک ہو جاندا ہے۔ فرمایا اینیاں سزاواں ملن تو بعد بھی قیامت والے دن بندہ پکا پکا جہنم چ رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایڈیاں داڑیاں والے ڈکیٹ تے 5 وقت دے نمازی ڈکیٹ، شرم تے نہیں ہوندی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر وقار پہنچ گیا۔ انہیں زمین اندر حال چلایا، حال چلایا تے حال نال اٹک کے سونے دا مٹکا نکڑا، ایڈا وڈا سونے۔ انہیں جناب سونے دا مٹکا اپنے سر تے رکھیا تے اپنے پرا دے بوے تے جدے کول زمین خریدو دے دروازے تے گیا۔ وہ باہر آیا، ہاں جی کمیں آئے؟ انہیں آکھا جی آپ پڑھو اپنا سونے دا مٹکا۔ انہیں آکھا کیڑا سونے دا مٹکا؟ انہیں آکھا جڑا تہاڈی زمین وچ تسی دبیا سی۔ انہیں آکھا زمین میری نہیں، زمین تے تیری ہو گئی ہے، سونے دا مٹکا میرا کتھوں آیا؟ انہیں آکھا تیری زمین وچوں نکلیا۔ انہیں آکھا میری نہیں، وہ تیری ہے، وہ تیری زمین ہے، سونے دا مٹکا تیرا بندا ہے۔ وہ کہندا نہیں نہیں میرا کتھوں بندا ہے، میں کیویں لواں، میں تے زمین ویچ دیتی ہے، ہن زمین چ جو نکلے تیرا ہوئے گا، گاجرہ نکلن مولیاں نکلن جو مرضی نکلے تیرا۔ وہ کہندا نہیں نہیں میں بھی نہیں رکھ سکدا، میں پیسے زمین دے دیتے نے، میں پیسے سونے دیتے نہیں دیتے، جڑی شاید میں پیسے نہیں دیتے او دا میں کیویں حق رکھنا وا؟ اے دو میں کیتا ہے نہ آپ آرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نوں آرام کھلانا ہے۔ ویر جی یہ کتے کلڈے ہو کہ تسی عقیدہ بنا لاؤنا، یقین جانو پھر ایمان ڈولیاں نہیں کردہ۔ اے ویکھو نا دوواں دا عقیدہ ہے وے، حرام کھانا بھی نہیں، اپنے بچیاں نوں کھلانا بھی نہیں، سونے دا مٹکائے وہ کہندا تیرا ہے، وہ کہندا تیرا ہے۔ اوتھے لڑائی تیرے تیرے دی، ایتھے لڑائی میرے میرے دی، ایتھے میرے میرے تو لڑی جامدہ ہے۔ کہندا میرا ہے، او قلعہ بھی میرا ہے، او ایکڑ بھی میرا ہے، او زمین بھی میری ہے، او شے بھی میری ہے۔ دنیا نہیں بندی بندے دی، ایویں بندہ جانی دنیا دا۔ ایتھے لوگ بنائی پھر دینے، ایتھے اڈائے فانی دنیا دا۔ کل وارث دو وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھیں میں، گاڑ ہتھوں وکھیں ایک دجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں۔ لڑائی کا دیئے آؤ ٹوئے ٹپے تیرے نے، آپ پدر دھرتی میری آ، ایک کہے دھرتی میری آ، دوجہ کہے نہیں دھرتی میری آ۔ دھرتی نے جواب دیتا میاں اے تب دو میں بچ اندھیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں، اے تب دو میں بندے میرے نے۔ اللہ 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 پیر جی کچھ نہیں میرا تیرا سب کچھ مک جان والا، سونے دا مٹکا دوماں چو کسے دا ایمان نہیں پھر دا۔ وہ کہندہ تیرا ہے، وہ کہندہ تیرا ہے۔ اینی دینو ایک تیجا بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا بھائی جان روڑا کہدا ہے، انہیں آکھا روڑا ہے بے آ سونے دا مٹکا کہندہ ہدائے کہندہ ہدائے۔ وہ کہندہ جے تسی غصہ نہ کرو میری گل منو تے اتفاق کرو، تاڑا فیصلہ میں نہ کر دے ماں۔ انہیں آکھا جی بالکل کر دیو فیصلہ۔ تے جے کوئی آج کل دا امداد تے انہیں کہنا سی اکھاں بند کرو، اکھاں بند کر کے تے شف 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 تے مٹکا غیب تے بندہ بھی غیب۔ ہائے 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 وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ 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 نے آکھا تڑا فیصلہ میں کرنو، نے آکھا جی کرو۔
انہیں آکھا اولاد ہے جے کوئی نہ، انہیں آکھا جی میرے کل بیٹا ہے، تیرے کل اولاد؟ انہیں آکھا جی بیٹی ہے۔ انہیں آکھا دوواں دا آپس وچ نکاح کر دیو تے سونے دا بھریا آیا مٹکا دوواں نوں دے چھڈو، آئے خریدار بن کے گئے رشتہ دار بن کے، آئے خریدار بن کے گئے رشتہ دار بن کے۔ ویر جی جدو نیتاں صاف ہومن ادو خریداریاں رشتہ داریاں وچ بدل جاندیاں نے، تے جدو نیتاں بگڑیاں قومن پھر رشتہ داراں نوں پیسے دے دیو تے دشمنیاں بن جاندیاں نے۔ جدو لین آندا ہے ادو کہندا تو میرا پیو، میرے پیو دا بھی پیو، تے جدو واپس کرنا ہے تے پھر لین جائیے تے پسٹل کڈ کڈ وکھاندا ہے، پھر گولیاں کڈ کڈ وکھاندا ہے، پھر آنیاں کڈ کڈ وکھاندا ہے۔ جدو ایمان نہ ہوے تے پھر انجیاں کردا ہے۔ آؤ میرے محترم دائیو، عقیدہ بناؤ نا، نظریہ بناؤ نا، منہج بناؤ نا۔ آج تو آج کر کٹو نہ آپ آرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نو کھلانا ہے، کہو انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان۔ ایک گل ہور سن لو، صحیح البخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ نا تجارت دے سلسلے چ دور گیا، دور دراز علاقے چ، اوتھے انہوں پیسے دی لوڑ پے گئی تے پیسے کول کوئی نہیں۔ انہیں آکھا بھی میں کی کراں، کسی کو پیسے منگا۔ ایک بندہ لبیا، انہوں کہنے لگا بھائی جانے کی نکا جا کام ہے دسو۔ انہوں جی مینوں پیسے دی لوڑ ہے تے مینوں اینے پیسے دے دیو تے میں فلاں دن تواڈے پیسے واپس کر دیں۔ انہیں آکھا جی میں تے تانوں جاندا ہی نہیں، کوئی بندہ انج دا لے کے آ جڑا مینوں جاندا ہوے او ضمانت دے دے تیری۔ او کہندا اللہ دے بندے جے مینوں بندہ ہی کوئی جاندا ہوندا تے میں پیسے اودے کولوں نہ منگ لیندا، مینوں بندہ تے جاندا ہی کوئی نہیں، اے میں راہ جاندیاں تو دسی ہیں تے میں تیرے کول پیسے منگ لینے۔ وہ کہندا یار گل تیری بھی سچی ہے، جھوٹا میں کوئی نہیں، میں تینوں کیویں دے دیواں پیسے جدوں میں تینوں جاندا ہی کوئی نہیں۔ ہاں کوئی سامنے جدا لے کے آ جڑا تینوں بھی جاندا وے مینوں بھی جاندا وے۔ انہیں آکھیا ہاں ایک ہے جڑا تینوں بھی جاندا ہے مینوں بھی جاندا ہے۔ وہ کہندا او کون ہے؟ وہ کہندا اللہ ہے اللہ۔ آج جڈا آج یقین جانو جڈا سودا بہتا وچنا میں اودا اللہ دا نام بہتا لینا، جڈا جھوٹ مارنا یار ہم جائیں تو کہاں جائیں، جیڑی دکان تے ٹر جاؤ جڑا جنیاں قسمہ چکے گا اوڈا جھوٹا سودا بیچے گا۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں پتھر دے ہو گئے اسے گلوں تے ساڑیاں حرکتاں ساڑے بچیاں نو بیماریاں عجیب و غریب، بچیاں دیاں حرکتاں عجیب و غریب، بچیاں دے انداز عجیب و غریب ہو گئے نے کیونکہ ساڑیاں آپ دیاں حرکتاں عجیب و غریب ہو گئی۔ انہیں آکھا انہیں لگا بڑی گل اللہ روڑا ہی مک گیا یار، اللہ پاک دی ذات دا تو میں نو مزامن بنایا روڑا مک گیا۔ انہیں پیسے دے دیتے، پیسے انہیں خرچ کر لے، وقت آیا جدو پیسے واپس کرم دا ٹائم آیا وہ دریا دے کنارے ترندہ سی، انہیں کتے جناب دینارہ ماری تھیلی پھڑی تے دریا دے کنارے تے گیا، کشتی تے بینا پار جانا اپنے پرانو پیسے واپس کرنا جدا وعدہ زامن اللہ نو بنایا کہ جناب کشتی دے جناب انتظار اندر دریا دے کنارے تے بیٹھا ہونا وے کشتی ہونا وے کشتی ہاں دی کوئی نہیں، ایدی ٹینشن بات دی جام دی گئے یار میں کی کروں، میں اللہ پاک دی ذات نو زامن بنایا ہے، پیسے ضرور پچانے نے، شامہ پین دے نیڑے ہو گئیاں تے کشتی کوئی نہ آئی، یا اللہ میں کی کروں زامن تینو بنایا ہے تے میں پیسیاں دا کی کراں۔ آکے انہیں جناب کی کیتا ایک لکڑی رہی دے اندر سراغ کیتا وچ دینارہ والی تھیلی پائی نال خط لے کے گلایا اور میرے سونیاں ویرا میں پیسے دنوات دے دریا دے کنارے تے کھڑا ماں، کشتی بہ کے تیرے تک آنا چاہنا کشتی نہیں آئی، مجبوری بن گئی ہے تزامن اللہ نو بنایا ہے، ایک طریقہ لگایا ہے اگر تیرے تک پیسے پہنچ جانتے ٹھیک ہے نہ ہمیں پہنچ جانتے گھبرانا نہیں، میں نمی رقم لے کر تیرے کوڑا جاواں گا۔ انہیں جناب لکڑی رکھی دریا اندر تے بیخ داریا جدو تک لکڑی نظر آمدی رہی ادھو تک تے کھڑا جدو لکڑی نظر آنا بند ہو گئی ایک گھرے چلا گیا ادھر دوسرا بندہ کھڑا ہے آج میرا ویر آئے گا، آج انہیں میں نے پیسے واپس کرم دا وعدہ کیتا ہے، سامن اللہ دی ذات نو بنایا ہے، شامہ پہ گئیاں تے کوئی نہ ہی کشتی تنا ہے پیسے دوروں ایک لکڑی تیر دی نظر آئی، دل وچ خیال آیا چلو پیسے تے لبے نہیں لکڑی لے جانا بالن دے کم آئے گی، انہیں کی کیتا ہے یہ تھوڑی دیر انتظار کردہ لکڑی آئی اپنے کمدے اب تے رکھی گھر لے گیا، ماریا کلہاڑا انج کر کے چھن چھن کر کے دینار سارے
ویڑے وچ کھلر گئے نال خط نکلیا میرے سونیاں ویرا یار میں تیرے پیسے واپس کرن واسطے دریا دے کنارے تے کھڑا کشتی نہیں لبھی اے طریقہ لگا ہے انہوں نے پیسے اپنے کو رکھ لینے دھاڑی والیو ارد گرد توان والیو میں نے ایک نکی جی گل دا جواب دیو نا ہونے دے پیسے نو مل گئے نے اے دے پیسے نو مل گئے نے پر انہوں پتا نہیں وہ نمیں پیسے لے کے آئے گا اے چپ کر کے کھڑا رہے کوئی گل نہیں کرنی بس چپ کر کو دیاں گلاں سنی جاوے وہ دیناراں والی تھیلی پھڑائے گا نڑے منتاں ترلے کرے گا اے چپ کر کے رکھ لوے انج ہو سکتا ہے نا انج کرنا چاہے تے کر سکتا ہے نا لیکن جدو بندہ ہے دے کر لے میں آپ بھی حرام نہیں کھانا اپنے بچیاں نو بھی حرام نہیں کھلانا پھر بندے دا ایمان ڈولدا نہیں تے جدو ایمان کچا ہوئے پھر دیناراں دی تھیلی تے بڑی وڈی گل ہے بندہ جمعہ پڑھناوے تے جاندہ باٹا دے بوٹ چکل جاندہ ہے جن ایمان نہ پھر انجی ہوندہ ہے انہیں آکھا وہ ہون جناب انہیں پیسے رکھ لے بندہ آیا دوسرے تیسرے دن انہیں دیناراں والی تھیلی پڑی آیا دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا بارہ ہاں جی کمیں آئے یار میں نے اللہ واسطے معاف کر دے یار میں نے اللہ وعدے معاف کر دے میں اپنے وعدے دے مطابق پیسے پچا نہیں سکیا میں بڑا شرمندہ ماں وہ کہندہ شرمندہ نہ ہو اے دس نہ تو زامن کنو بنایا سی اور شرمندہ ہم دے یار انج نہ کر میں نے ایڈا ٹیٹ نہ کر میں زامن اللہ نے بنایا سی لیکن میں کی کراں میں نے کشتی نہیں لبی وہ کہندہ نہیں میں تینو ٹیٹ نہیں کردہ پیا میں نے دس تے صحیح زامن کنو بنایا ہے انہیں آکھا زامن تے میں اللہ نو بنایا ہے انہیں آکھا جنہوں زامن بنایا ہے انہیں پورے وقت تے تیرے پیسے میرے تک پہنچا چھڑے نے آ گئے نے پیسے مڑ گئے نے پیسے پیر جی انج دے بن جاؤ انج دے کھانا پیوئی ہے جڑا اپنے مقدر دے بعد لبنا کوئی نہیں آؤ امامدار بن جائیے دیانتدار بن جائیے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين